اب میں درخواست کروں گا غافر شہزاد صاحب سے جو آثار قدیمہ پہ کام کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے تاریخ میں ایک ان کا مضمون پڑھا تو میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ شالیمار باغ کا نظام میاں افتخار الدین کے خاندان والوں کے پاس تھا اور آخری وقت تک ان کے پاس رہا جب تک نئی صورتحال نہ ہوئی. میں درخواست کروں گا جناب غافر شہزاد. بہت شکریہ خواتین و حضرات. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے تاریخ کے آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا. اور جیسا کہ میرے باقی دوست مقررین بھی کہہ رہے تھے کہ مقالہ تحریری شکل میں ہے، لمبا ہے، یہ چھپ جائے گا، لیکن اس کے جو چند اہم پوائنٹ ہیں جو وقت کی تنگ دامنی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. خواتین و حضرات، آپ عام طور پر آپ نے تاریخ میں یہ تو پڑھا ہوگا کہ مختلف بادشاہوں نے اپنی بادشاہت کا امپیکٹ پیدا کرنے کے لیے عالی شان عمارتیں بنائیں. یہ ایک ایسا تھیسس ہے جو ہمیں تاریخ میں مسلسل پڑھایا جاتا ہے، لیکن کچھ عمارتوں کے ساتھ خاص طور پر کس طرح کا سلوک کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اس کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے. میں اس کے حوالے میں تھوڑا سا پرسپیکٹیو جو ہمارا ہسٹوریکل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس بہت کم وقت میں جسٹ کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. خواتین و حضرات، بادشاہی مسجد بہت عالی ڈگنیٹریز آتے ہیں، لیکن شاید آپ کے علم میں یہ نہ ہو کہ یہ مسجد دارا شکوہ کا کتب خانہ تھا، اس کی رہائش تھی جس کو گرا کر یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دارا شکوہ جس طرح سے اس کی شخصیت تھی، اورنگزیب عالمگیر یہ چاہتا تھا کہ لاہور سے اس کی جو شخصیت کا ہر امپیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے. اسی لیے اس نے اس کو گرا کے مسجد بنائی اور قلعے میں خاص طور پہ اس مسجد کے سامنے عالمگیری گیٹ نکالا. یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ بالکل ایک نئے رخ پہ چل پڑتی ہے. اور جس طرح سے موسیقی اور کتابوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح سے جب انگریزوں کا سکھوں کا دور آتا ہے تو سکھوں نے ظاہر ہے نئی عمارتیں تو نہیں بنائی. کہا یہی جاتا ہے کہ انہوں نے بہت لوٹ مار کی. اس لوٹ مار میں کہا یہ جاتا ہے کہ جتنی بھی عمارتیں تھیں اس کا ماربل انہوں نے اتارا اور اس کو اپنے جو مذہبی عمارتیں تھیں وہاں پہ اس کو استعمال کیا. تو اس کے پیچھے ایک انتقامی سی کارروائی لگتی ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی سکھوں کا جو مقصد تھا وہ دراصل یہ تھا کہ وہ جو مغلوں کی بادشاہت کے نشانات تھے وہ مٹانا چاہتے تھے. تو بالکل وہ اب اینٹوں کا ایک کھنڈر سا ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح سے جہانگیر کا جو مقبرہ ہے اس میں سے بھی جو قیمتی پتھر ہیں وہ سارے اتار لیے گئے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. اب انگریزی دور کی طرف آتے ہیں. انگریزوں نے جب لاہور میں خاص طور پہ اور دلی میں جب وہ قابض ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کیا ان عمارتوں کے بارے میں. اور ان عمارتوں کو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی رہائش گاہوں کے طور پہ استعمال کیا، ایمونیشن ڈپو کے آرمی کے جو ان کے تھے اس کے لیے استعمال کیا. لیکن بہت جلد انہیں احساس ہوا کہ یہ مسلمانوں کے چونکہ جذبات متاثر ہوتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے یکے بعد دیگرے مسجدیں جو ہیں واگزار کر کے ان کے حوالے کرنا شروع کر دی. لیکن ان کی جو بہتری تھی، بادشاہی مسجد اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو انٹرنس ڈیوڈی کے دائیں اور بائیں دونوں برآمدے تھے وہ انہوں نے گرا دیے تھے. ٹرم استعمال کرتے ہیں ڈی ملٹرائز، کہ وہ انہیں یہ خطرہ رہتا تھا کہ یہاں سے لوگ اکٹھے ہو کے بادشاہی مسجد کے اندر کہیں محصور ہو کے حملہ آور نہ ہو. اسی طرح سے والڈ سٹی کی دیواریں گرا دی گئی. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ اس بات کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ریلوے لائن جب بچھائی جا رہی تھی تو ظاہر ہے ان کی اپنی ایک ضرورت تھی، لیکن اس ریلوے لائن نے بہت ساری انٹروینشنز کی. مثلا شاہدرہ کمپلیکس میں جہاں نور جہاں اور جہانگیر کا مقبرہ ساتھ ساتھ تھے اس کے بیچ میں سے ریلوے لائن گزاری اور وہ جو ایک بڑا باغ تھا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس کی دیوار گرا دی گئی.